تسلیما سارے بھائی مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت اس بزم کے صدقے اہل خانہ اور اہل مجلس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد دنیا سے کوچ کر گئے، مالک ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی قبول کو تحت نگاہ تک وسیع فرمائے۔ میں مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بڑی تسلی سے اپنی جگہ پر بیٹھ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ اف کہا گیا یہ شاید زبان سے جو اف ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اف سے ہلکا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ ماں باپ کے لیے وہ ذکر کرتا کہ تم نے ماں باپ کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، اتنا بڑھاپا آ گیا، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر صفائی کی اور ماں اور باپ کے دل سے صرف یہ خیال بھی گزرا کہ اس گندگی سے میری اولاد کو اذیت ہوتی ہے تو یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ یعنی اولاد کے لیے اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ضعیف ہو گئی اور اتنا بڑھاپا آ گیا کہ جب ان کو قضائے حاجت پیش ہوتی اور میں اپنی والدہ کو اٹھا کے بھی قضائے حاجت کے لیے لے کر جا رہا ہوتا تھا، کمزوری اتنی تھی کہ میری ماں میرے بدن پر ہی پیشاب کر دیتی تھی، اور میں اکثر اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ شاید اس بات کے ذریعے میں اپنی ماں کا حق ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور میں ان کی مجلس میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی ماں پر پیشاب کر دیتا تھا، لیکن آج میری ماں اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ جب اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میرے بدن پر پیشاب کر دیتی ہے، تو کیا اس عمل سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو میرا مسئلہ بیان کر رہا ہے، میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میری ماں کو جب حاجت ہوتی ہے تو وہ میرے بدن پہ ہی بولو براز کر دیتی ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کمال کر دیا۔ ایک جملے کے اندر آپ نے سمجھایا۔ عمر بھی تو وہ ہے نا جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور جناب عمر کو دیکھ کے تو شیطان اپنی گلی بھی بدل لیتا ہے، اور یہ صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں تھا، آج بھی یہ نسخہ بڑا کارآمد ہے کہ شیطان کو پہچاننا ہو تو جناب عمر کا نام لے فوراً پہچان ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری اور اس کی سوچ میں فرق ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا بتائیں میری اور میری ماں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے جب وہ تیرے بدن پر پیشاب کرتی ہے تو تیرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال گزرتا ہے کہ ماں اب اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ وہ بولو براز بھی نہیں کر سکتی، تو اے اللہ میری ماں کو پردہ ہی دے دے کہ وہ اپنی آخری زندگی تو سکون سے گزار سکے۔ لیکن سن، جب تو چھوٹا ہو کر اپنی ماں کے بدن پر پیشاب کرتا تھا تو تیری ماں تیرا پردہ نہیں بلکہ تیری زندگی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو لمبی عمر دے دے۔ آج جوانی کے اندر جب باپ اپنے بیٹے کو جھڑکتا ہے نا تو نوجوان نسل کو باپ کی جھڑک سخت محسوس ہوتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، باپ ہوتا ہے نا، باپ یہ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے۔
सूरज की तपश बड़ी है, गर्मी बड़ी है, बात बात पे बाप झिड़कता है, डांटता है, सख्ती करता है। रात को लेट आए तो बाप की डांट सुननी पड़ती है, दोस्तों के साथ बैठे रहे तो बाप की झिड़कें सुनने को मिलती हैं। तो बाज़ औलाद के दिल में ये मलाल उठता है कि हर बात पर बाप झिड़कता है। ऐ नौजवानों, इस बात को बल्ले बांधो, बाप एक सूरज है, उसकी तपश बहुत है, लेकिन जब बाप का सूरज गुरूब होता है ना, फिर जिंदगी में अंधेरे बड़े छा जाते हैं, फिर कोई मुखलिस मशवरा देने वाला मिलता नहीं है। ये सिर्फ बाप होता है। बाप के अपने कदमों में चलने की ताकत ना भी ना हो, वो औलाद को परेशान देखे तो कहता है पुत्र हली तू घबराना नहीं, तेरा प्यो हली जीवता है। ये सिर्फ बाप होता है। बाप जब अपनी जवानी में होता है तो वो 10-10 हजार के सूट भी पहनता है, 5-5 हजार के जूते भी पहनता है, लेकिन जब उसकी औलाद होती है ना, तो वो अपनी बीवी को 10,000 दे के कहता है कि तू ऐसा कर, बच्चों के कपड़े ले आ, मैंने तो अभी पिछले साल भी नए सिलवाए थे। ये वही बाप होता है जो हर मौके पे अपने लिए महंगी चीजें खरीदता है, लेकिन जब उसके कंधों पे औलाद की जिम्मेदारी आती है तो अपनी ख्वाहिशात को भी छोड़ देता है। बाजार से गुजरते वक्त जिसको चीज पसंद आए और जेब में पैसे भी हो, उसके बावजूद वो ना खरीदे, उसको बाप कहते हैं। वो कोशिश करता है कि ये पैसे वो अपनी औलाद पे खर्च करे। मैं तो कहता हूं खुश नसीब है वो बंदा जिसको बूढ़ा बाप मिला है कि उसकी खिदमत कर सके। खुश नसीब है वो बंदा जिसको ज़ईफ माँ मिली है कि वो उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सके। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। एक बात को ज़हन नशीन रखे, आज अगर माँ बाप के सामने जबान खोल ली, उनको तल्ख रवैया दिखाया, एक बात को पल्ले बांध ले, कायनात का सबसे बड़ा बदनसीब बंदा वो होता है जिसके डर से उसके माँ बाप उससे बात करना छोड़ दे। बाज़ औक़ात माँ बाप डर से औलाद से बात नहीं करता कि मैंने अगर बात की तो मेरा औलाद बेटा जो है वो आगे से सख्त बोलेगा। कायनात में इससे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होता कि जिसके गुस्से से उसकी माँ उससे बात करना छोड़ दे। और एक बात और भी याद रखें, जिनके वालिद चले जाते हैं ना, और बाद में जो घर का निजाम होता है वो वालिदा के हाथ में आता है। पुराने वक्तों के अंदर जब लोग बादशाहों के दरबार में जाया करते थे तो बादशाह को जब नजराना पेश करना होता था तो यूं अपने हाथों को कशकोल बनाते थे और बादशाह के सामने जाके नजराना पेश करते थे। और बादशाह अगर उस नजराने को हाथ लगाता या उठा लेता तो ये समझा जाता था कि इसका नजराना कबूल हो गया। आज के दौर में इस बात को समझना आसान है, जैसे लोग दीनदारों की, बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, हाथों हाथों में ट्रांसफर हो जाते हैं, ना देने वाले को पता, ना लेने वाले को पता, ना देखने वाले को पता। तो ये एक अदब होता है। आप बादशाहों को नजराने दें तो कशकोल बना के, दीनदारों को नजराने दें तो अदब के साथ, एहतराम के साथ, और अगर बूढ़े माँ बाप को खर्च दें और अगर औलाद का हाथ ऊपर हो और माँ या बाप का हाथ नीचे हो तो इससे बड़ी बदनसीबी और कोई नहीं हो सकती। औरंगजेब आलमगीर बादशाह गुजरा है, उसकी माँ 12 साल तक बोलो बराज भी बिस्तर पे करती रही, इतनी ज़ईफ हो गई थी। और औरंगजेब आलमगीर के महल के अंदर 350 कमरे थे, इतना बड़ा उसका महल था। एक बात को याद रखें, बादशाह होने से नाम बाकी नहीं रहते, नाम बाकी उसका रहता है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिंदगी गुजार के जाता है। एक बात पल्ले बांध ले, उसकी सादा सी मिसाल है, आप रावी का पुल क्रॉस करके ना रावी के उस तरफ जाएं, शादरे वाली साइड पे, तो जंगीर का मकबरा आता है। आप दिन के वक्त चले जाएं तो सुन्नाटों से खौफ आता है, वहां पे बंदा बशर नजर नहीं आता, हालांकि उसका रौब था, दबदबा था, लोग उसके नाम से डरते थे, उसने बड़े सगीर पे हुकूमत की है। लेकिन आज आप उसके मकबरे पे जाएं, दिन के वक्त, दिन के उजाले में जाएं, तो वहां पे आपको बंदा बशर नजर नहीं आता, जानवरों ने बीठे की हुई है। लेकिन आप रावी क्रॉस करके इस तरफ दाता की चौखट पे आके देखें, रात के 3 बजे भी चले जाएं, लोग आपको लाइन में लग के सलाम करते हुए नजर आएंगे। दाता साहब का वाहिद मिज़ार है, जिसके बारे में अशरफ अली थानवी ने भी कहा था
کہ مدینہ الرسول کے بعد داتا علی حجویری کا مزار ایک واحد مزار ہے جہاں فرشتے لائن میں لگ کے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ رسول کے نام پہ خرچ کی، اپنی زندگی اللہ رسول کے مطابق گزاری۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، قرآن مجید نے جو کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، وہ کیا ہے؟ داتا صاحب نے جو کل عمر پائی ہے وہ صرف 65 سال ہے، اور 35 سال کی عمر میں آپ لاہور آئے۔ داتا صاحب نے 30 سال لاہور میں گزارے ہیں۔ آپ 65 سال میں سے 10 سال بچپن کے مائنس کر دیں، باقی 55 سال بچتے ہیں۔ داتا صاحب نے 55 سال اللہ 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 کیا ہے، اور اب 1000 سال ہو گیا ہے، اللہ بچے بچے سے داتا 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 کرواتے چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا نام زندہ رہے، دو ہی طریقے ہیں، یا بندہ خود بڑا نیک ہو یا نیک اولاد چھوڑ جائے، اس کے سوا تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کے نا دور تک قبروں کو دیکھیں، قبروں میں بھلا کون لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کہتے تھے میں نہ گیا تو یہ ہو جائے گا، اس جگہ پہ میں پہنچا تھا تو یہ کام ٹھیک ہوا تھا۔ آج وہ سارے کہاں چلے گئے؟ آج ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ یہ ہمارا بھی صرف ایک وہم ہے کہ میں ہوں تو میرے گھر کا نظام ہے، میں ہوں تو میرا کاروبار چل رہا ہے۔ او میرے بھائی، ہم سے پہلے بھی کوئی تھا، ہمارے بعد بھی کوئی ہوگا۔ یہ اپنی خام خیالی ختم کرے کہ میرے ہونے سے سب کچھ ہے۔ اس واسطے پہلی بات آج کی گفتگو کی کہ زندہ صرف وہی رہتا ہے جس کی اولاد نیک ہو۔ آج اولاد نے اپنے باپ کے لیے کیوں سب کچھ جمع کیا؟ کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کو بے شمار لوگ وہ بھی ملیں گے جن کو اپنی باپ کی اور ماں کی قبروں کے نشان بھی یاد نہیں رہتے۔ میں بے شمار نوجوان آپ کو ایسے دکھا سکتا ہوں جو قبرستان میں جا کے گورگن سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ ہمارے ابو کی قبر کہاں ہے، امی کی قبر کہاں ہے، ہمارے خاندان والوں کی قبریں کہاں ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ آج یہ اولاد اپنے باپ کا ذکر کیوں کروا رہی ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ ایک بات کو آپ بھی پلے باندھ لیں، اگر آپ نے اور میں نے نسلوں کو دین نہ دیا تو ایک بات کو پلے باندھیں، باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں اور وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ آپ نے 50 لاکھ کا گھر بنا لیا، 20 لاکھ کی گاڑی لے لی، آپ 1 کروڑ روپیہ بچوں کے لیے جوڑ کے چلے گئے۔ جس اولاد کے لیے جوڑا تھا وہ تو آپ کو نہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کبھی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ صبح سویرے نکلتے ہیں، شام تک مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان نے صرف اپنے لیے جینا ہونا تو اس کو داتا دربار کافی ہے۔ سونے کے لیے جگہ بھی مل جاتی ہے، کھانے کے لیے بہترین رزق بھی ملتا ہے، اور ہر وقت نماز بھی پڑھے گا، سکون سے رہے گا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے۔ تو آج اس بات کو بھی سوچیں، یار جس اولاد کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، اگر مجھے آج آنکھیں بند کرنی پڑ گئی تو کیا میرے بچے مجھے نہلانے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے کفن دینے کے لیے تیار ہیں؟ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ تیار نہیں ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ ایک بندہ تھا، وہ اپنی فیکٹری کے لیے نکلا تو رستے میں اس نے ایک ریڑھی پہ تازہ انگور جو پھل ہے وہ پڑا ہوا دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ میں یہ انگور خریدوں۔ اس نے انگور خریدے اور اپنے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے دفتر اتار کے یہ انگور میرے گھر دے آنا۔ ڈرائیور نے مالک کو دفتر میں اتارا اور انگور لیے تو مالک کے گھر میں جا کے دے آیا۔ اب وہ جو بندہ تھا جب رات کو فارغ ہوا دفتر سے اپنے گھر گیا، اس نے کھانا کھایا اور گھر والوں سے کہنے لگا صبح میں نے گھر میں کچھ انگور بھیجے تھے، وہ پھل جو ہے وہ لے آؤ، میرا انگور کھانے کو جی کر رہا ہے۔ تو اس کے گھر والے کہنے لگے وہ انگور تو ہم نے کھا لیے، وہ تو ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات چھوٹی سی تھی لیکن اس بندے کے دماغ میں کلک کر گئی۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے جا کے، اللہ نے اس کو وسیع رزق دیا تھا، اس نے 2 مسجدوں کے لیے زمین لی، مساجد کو دنوں میں تعمیر کروایا، مدارس کو تعمیر کروایا۔ اس بندے کا جب انٹرویو ہوا کہ آپ اتنے ارب پتی ہیں، اللہ نے آپ کو وسیع کاروبار دیا،
تو یہ چند ہفتوں کے اندر آپ نے مساجد اور مدارس کو تعمیر کیوں کروایا؟ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب کیوں آیا؟ اس نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہنے لگا کہ میں نے انگور خرید کے جب گھر بھیجے اور گھر جا کے میں نے انگور مانگے تو میرے گھر والے تو شام تک میرے لیے انگور نہیں بچا سکے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جب مر جاؤں گا یہ میرے لیے فاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ کیا میری اولاد میری بخشش کی دعا کرنے کے قابل ہے؟ یہ جن کے بیٹے جوان ہو گئے نا، اس جملے پہ توجہ کریں، ایک بات کو اپنے دل میں جگہ دیں، اولاد کی ہچکی اور بہتے ہوئے آنسو آپ کی بخشش نہیں ہے۔ یعنی آپ کا بیٹا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ آپ کے جنازے میں، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت اور ایمان دے، وہ آپ کے جنازے میں ہچکیاں لے کے آنسو بہا بہا کے رو رہا ہے، کیا وہ آپ کی بخشش کروائے گا؟ میرے بھائی، اس کے آنسو، اس کی ہچکیاں آپ کی بخشش نہیں ہے اگر اس کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ مرنے کے بعد آپ کو اپنے بیٹوں کے آنسو نہیں چاہیے، بیٹیوں کی آہذاری نہیں چاہیے، آپ کو پڑھا ہوا کلام چاہیے، آپ کو قرآن مجید کی حاجت ہے، آپ کو نماز کی نوافل کی حاجت ہے، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو اس طرف نہیں لگایا۔ اور اگر نہیں لگایا تو میں دہرا کر اس جملے پہ آ رہا ہوں کہ اگر اولاد کو دین نہ دیا تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہم غسل کے لیے ترسیں گے۔ جس اولاد کے لیے آپ نے کروڑوں روپیہ جوڑ لیا ہے نا، آپ کے غسل کے لیے 1000 روپیہ اجرت دے کے وہ باپ کو نہلوائیں گے۔ باپ کا موبائل ابو کی نشانی، چیک بک ابو کی نشانی، گاڑی ابو کی نشانی، لیکن جو ابو کے بدن سے کپڑے اتریں گے نا وہ غریب کو دینے ہیں، وہ ابو کی نشانی نہیں ہے۔ آپ جس اولاد پر مان کر رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ ماں باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے نا یوں انگلیوں سے اٹھاتے ہیں، یہ تو پورا اس کو ہاتھ بھی نہیں ڈالتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سگا باپ ہوتا ہے، نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، 2 انگلیوں سے اٹھا اٹھا کے شاپر میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور گیرا لگا کے باسکٹ میں پھینکتے ہیں، مہنگے ترین کپڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہنا بھائی مردے دینا۔ میں کہا بھائی مردہ نہیں، تیرا پیو ہے، تیرا باپ ہے جس نے چوم چوم کے تجھے جوان کیا۔ آپ نے اگر نسل کو دین نہیں دیا، آپ کس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی؟ تصور کرو، جس بچے نے آپ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آپ کا تصور کرتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد نماز پڑھے گی آپ کے لیے؟ جس بچے نے آپ کی زندگی میں کبھی قرآن نہیں کھولا، وہ آپ کے مرنے کے بعد مدرسوں سے بھیک مانگ کے قرآن کی لائے گی، خود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی میرا باپ ہے نا، وہ مشقت میری خاطر کرتا ہے، اس نے اپنے مالک سے گندی گالیاں میری تربیت کے لیے سنی، اس نے مجھے پالنے کے لیے گرمی میں مزدوری کی، تھر تھراتی سردی میں مزدوری کرتا رہا، اس کے سر پہ داڑھی میں سفیدی اتر آئی ہے اولاد کو پالتے پالتے۔ یار جب میرے باپ کو میرے قرآن کی حاجت ہو تو میں مدرسوں میں جا کے ترلے کیوں کروں؟ باپ مشقت میرے لیے کرتا رہا اور میں بھیک مانگنے کے لیے مدرسوں میں چلے جاؤں؟ اس واسطے اولاد کو اتنا دین ضرور دیں کہ مرنے کے بعد آپ کو دعا کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ہم جب بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں نا تو قرآن کا سایہ کرتے ہیں اور قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں کیوں رخصت کیا، اور جہیز اتنا دیتے ہیں، بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، اتنا جہیز دیتے ہیں اور قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیوں کیا، ایک ہی جواب ملے گا کہ یار قرآن کی برکت ہوگی نا تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اور سوچو تو صحیح یار، جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، اگر وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ قرآن سایہ کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، جہیز اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، نہیں دیا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماں کی میت پڑی ہوتی ہے، بیٹی آتی ہے، جس کا جہیز بناتے بناتے ماں چلی گئی، بیٹی آتی ہے، چوڑیاں بالیاں کانٹے اتارے اور نہلانے کے لیے کسی اور کا انتظار کیا۔ آپ ذی شعور بندے ہیں، کاروباری بندے ہیں، معاشرہ شناس بندے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے توجہ تو کریں یار کہ آپ کس کے لیے مزدوری کر رہے ہیں؟
کس کا مستقبل بنانے کے لیے مشقت کر رہے ہیں؟ سب کا جواب ہوگا اولاد کے لیے۔ تو یار جس اولاد کے لیے آپ نے اپنی جوانی گزار دی، کیا وہ اولاد آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو نہلانے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر نہیں تیار تو میرا بھائی تھوڑی توجہ اس پہ بھی دو۔ یہ نہ ہو کہ بینک میں کروڑ پڑا ہو اور نہلانے کے لیے محلے کے کسی بندے کو بلایا جائے، تو اس سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا۔ اس لیے آخری بات میں کر کے مائک سپرد کر دیتا ہوں، اصالِ ثواب کو سمجھیں۔ اصالِ ثواب کیا ہے؟ ہم سب جمع ہوئے اصالِ ثواب کے لیے۔ دو جملوں میں بات سمجھاؤں گا۔ ایک بندہ ہے، وہ ایک مارکیٹ بناتا ہے، پلازا بناتا ہے، شادی ہال بناتا ہے، اور اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے، اور اس کو مہینے کے بعد اس کا کرایہ آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ شادی ہال کو یا پلازے کو بند کر دے تو کرایہ آنا کیا ہوگا؟ پھر بولیں۔ کیونکہ جب چیز باقی نہیں تو اس کا منافع بھی نہیں ہے۔ جب تک چیز باقی ہوگی تب تک اس کا منافع باقی ہوگا، جب چیز ختم ہو جائے گی تو اس کا منافع بھی۔ اب سمجھے اصالِ ثواب کو۔ ہم اپنے جانے والوں کے لیے نا دو کام کرتے ہیں، ایک محفل سجاتے ہیں، دوسرا لنگر پکاتے ہیں۔ کل خانی دیکھ لیں، چیلم دیکھ لیں، سالانہ برسی دیکھ لیں، دو ہی کام کرتے ہیں نا۔ محفل کروائی، احباب کو اکٹھا کر لیا، کھانا پکایا، ان کو کھانا کھلا دیا۔ اصالِ ثواب کے یہ دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن تھوڑا سا دین کو سمجھیں۔ ابھی ہم نے ایک اصول پڑھا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوتا ہے، چیز ختم ہو جائے تو اس کا نفع بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اور میں ذکر خدا اور ذکر رسول میں شامل ہیں۔ جب تک یہ ذکر جاری رہے گا، جس کے لیے ہم آئے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے ہی محفل مکمل ہوگی یہ ثواب جانا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب ذکر باقی نہیں تو اس کا نفع بھی باقی۔ جب تک یہ محفل جاری رہے گی اس کی قبر میں رحمت اور برکت جاری رہے گی۔ محفل مکمل ہو گئی، لوگ چلے گئے تو ثواب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ دوسرا طریقہ، ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ کھانا کھلانے کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن بھلا کب تک؟ جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ یعنی جس نے لقمہ لیا ہوگا نا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا۔ جب لقمہ اس کو ہضم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا تو اس کا ثواب بھی۔ اب ہم تو یہ دو ہی کام کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ محفل کا ثواب 2 گھنٹے 4 گھنٹے، کھانے کا ثواب زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے رہے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس اولاد کی خاطر آپ نے اتنی مشقت کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف 8 گھنٹے کا اصالِ ثواب کیا جائے؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ترازو کے اندر اگر 10 دیگیں رکھ دی جائیں اور دوسرے ترازو کے اندر سگا بیٹا اور سگی بیٹی اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا غفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر بتائیں ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑے گی؟ یار ہم نا مدرسوں سے پڑھے ہوئے 100-200 قرآن لے آتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ آپ ایک ترازو میں مدرسے کا پڑھا ہوا 1000 قرآن رکھیں اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے صرف قرآن کا 1 رکوع پڑھا ہو، بتاؤ باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے؟ یار ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ کا چیلم ہو یا برسی ہو نا، آنے والے سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بخشش کی، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی جولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے۔ میں وہاں پہ کہتا ہوں یار کم از کم اپنے باپ کی بخشش کی دعا تو مانگ لے۔ تیرے باپ نے تجھے پھل بانٹنے کے لیے تھوڑی پالا تھا، تیرے باپ کو قبر میں ضرورت ہے۔ اگر آپ اس دکھ کو سمجھنا چاہیں اور اگر تھوڑی سی توجہ کریں، یار ماں باپ بیچارے قبر میں، جب ماں باپ کو دفن کیا جاتا ہے، میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے 40 قدم ہٹتے ہو تو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، مردے کو اٹھاتے ہیں، سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک کا حکم ہے کہ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبروں پہ ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں،
بیٹا اور بیٹیاں گھر میں چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. یار اولاد اس لیے تو نہیں پالی تھی کہ جب ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنس جائے اور اولاد کو ہم چاولوں کی پلیٹوں کے پیچھے لگا دیں. بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کے سرانے بیٹھ کے سورہ بقرہ پوری پڑھے تاکہ ماں باپ کو ٹھنڈ پڑے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نبی پاک کا فرمان سنیں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہو کے اپنے پر کھولتے ہیں اور اس جگہ کو اللہ کی رحمت کے ساتھ گھیر لیتے ہیں, اور اس جگہ پہ صرف اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب آپ سوچیں, نیچے ماں یا باپ سے پوچھا جا رہا ہو بتا تیرا رب کون ہے, اور اسی کے سرانے بیٹھ کر بیٹا پڑھ رہا ہو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بتاؤ پھر ماں باپ کو حساب دینے میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار ہم اولاد کو رسم و رواج دے رہے ہیں, دین نہیں دے رہے. وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں, اولاد کو فکر ہی نہیں ہے, اولاد چاول بانٹنے میں لگی ہوئی ہے. جو بیٹیاں غم سے, ماں کا جنازہ اٹھا, باپ کا جنازہ اٹھا, جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں کہ ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, سر کے سائیں چلے گئے, دکھڑے سننے والے چلے گئے, اب سسرال میں پریشان ہوں گی تو پلٹ کے کس کو فون کریں گی؟ جن کے سر کے سائیں چلے گئے وہ بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں. ٹھیک 5 منٹ کے بعد آوازیں کیا آتی ہیں, آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا. وہ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے, حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آ کر فرمایا, گھر والوں, جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے, تم کھانا تیار کرو, میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جاؤں گا. رسول کریم تو فوتگی والے گھر کھانا لے کے گئے ہیں. اور اگر آپ سب سنی ہے نا الحمدللہ, تو میں فتاوی رضویہ پڑھنے لگا ہوں. بولے تو صحیح سبحان اللہ. سننی بیٹھے کہ سن ہو کے بیٹھے ہو؟ سننی بیٹھے ہیں نا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. فتاوی رضویہ سنیں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, یعنی جو غنی ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے, 3 دن فوتگی والے گھر میں سو کے ہوتے ہیں. اگر غنی بندہ یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ بندہ 3 دن میں, جو 3 دن سوگ کے ہیں, فوتگی والے گھر سے کھانا کھائے تو اللہ اس کا دل مردہ کر دیتا ہے. ان کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. آپ مجھے ایک بات, ایک جملے میں اگر تھوڑی گہرائی میں اترے شاید میں وہ درد آپ کو سمجھا سکوں. یار جس کا باپ چلا گیا, جس کی ماں چلے گئی, اس کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں پکڑتے دل کو ہاتھ نہیں پڑتا؟ جس کی جنت چلے گئی, جس کی ماں چلے گئی, جس کا باپ چلا گیا, بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے, اب اس کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں پکڑیں, کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑتا یار؟ اس سے بڑا ظلم ابھی ہم نے کرنا ہے مرنے والوں کے بچوں پہ. جس کو ساری رات نیند اس ٹینشن سے نہیں آنی کہ پتہ نہیں ابا جی نے کتنا کچھ سنبھالے ہویا سی. اس سنیو, مرنا جینا تو بڑا مشکل ہے, کم از کم مرنا تو آسان کرو. ایک بچہ اپنے والد کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, باپ کو داخل کرواتا ہے, باپ کا علاج کرواتے کرواتے وہ لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے, زندگی وفا نہیں کرتی, باپ چلا جاتا ہے. اب گھر آیا نا تو اس کو 1 لاکھ روپیہ پھر چاہیے کہ اپنے باپ کو دفن کر سکے. یار جو مزدور 1000 روپیہ داڑھی کماتا ہے اور شام کو بچوں کو کھلا دیتا ہے, اس کا کل اثاثہ اس کا 1000 روپیہ ہے. وہ غریب مزدور مر جائے نا, 5000 کا کفن, 10,000 روپیہ قبر کی جگہ, 10,000 روپیہ گورگن کا. آج کے دور میں 3 دیگے بھی ہوں تو 50,000 سے کم کی نہیں ہے. یعنی اس مزدور کو بھی 1,00,000 روپیہ چاہیے قبر میں جانے کے لیے جس کی دیہڑی 1000 روپیہ تھی. یار جینا مشکل ہے نا, ہم اپنا مرنا آسان کیوں نہیں کر لیتے؟ سوال ہے, فوتگی والے دن کھانا نہیں پکا تو کون سی قیامت آئے گی؟ آپ کو شوق ہے کھانا پکانے کا, یتیموں کو یتیم خانوں میں جا کے دیکھے ہیں. اپنے باپ کے نام کا مسجد میں پنکھا لگوا دے, وہ 50 سال نمازیوں کو ہوا دے گا, 50 سال اس کی ٹھنڈک آپ کے باپ کی قبر میں جائے گی.
میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، اور میں جملے کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا جواب دے بھی ہوں۔ یہ فوتگی والے دن کے کھانے صرف برادریوں میں ناک رکھنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی اولاد کو یہ فکر ہوئی کہ یار میرا باپ قبر میں جا رہا ہے، میں اس کی بخشش کا سامان کروں؟ میری ماں قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، ابھی اس کا جنازہ ہوگا، میں اس کی قبر کی تیاری کروں؟ فکر کیا ہوتی ہے؟ کھانا کہاں سے پکانا ہے، کتنا پکانا ہے؟ اور جو خاندان کا سب سے سیاںا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو خاندان سیاںا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ مرنے والے کے بچے سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو تیرے کنے کے پرونے آ گئے ہیں؟ او بھائی بس کر دو یار، اس سے بڑا ظلم بھی کرو گے یار؟ جس کے سر کے سائیں چلے گئے، جن کی جنت چلی گئی ہے، آپ ان سے دیگوں کا سوال کر رہے ہو؟ یہ ٹرینڈ بنائیں، اس کو عام کریں تاکہ غریب بندے کا مرنا بھی آسان ہو۔ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اس نے 5 دیگیں پکا لی ہیں، ہم غریبوں کا مرنا کیوں مشکل کر رہے ہیں؟ آپ صرف 2 فٹ جگہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اپنے باپ کے لیے لے کے چھوڑ دیں، مساجد تو قیامت تک رہنی ہے، قیامت تک آپ کے باپ کو ثواب ملے گا۔ کھانے کا ثواب کب تک ہے؟ جب تک ہضم ہوا تو ثواب بھی کیا گیا۔ محفل کا ثواب کب تک ہے؟ جب تک وہ محفل۔ میرے بھائی اس رسم و رواج سے باہر، میں کھانے کا منکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں اصالہ ثواب کا انکار نہیں کر رہا، بات کا مطلب سمجھے، مطلب کی بات نہ سمجھے۔ میرے جانے کے بعد کوئی یہ تاثر نہ لے کہ شاید اصالہ ثواب کا انکار کر دیا، منکر ہوتا تو یہاں پہ نہ ہوتا۔ آ جانا، بول لینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ ماننے والوں میں سے ہے، کیونکہ آج کل فتویٰ تو ہر بندے کی جیب میں ہے، اتنے فتوے روزانہ مفتی نہیں لکھتا جتنی عوام لکھتی ہے، اور سب سے بڑا فتویٰ بھلا کیا ہے؟ سب سے پہلے بندے کو نکالو اور سنیت سے خارج کرو۔ یہ سٹیمپ اب ہر بندے نے جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ کیوں بھلا ہم نے خالص دین سننا کبھی پسند ہی نہیں کیا؟ جو سیدھی بات کرے پہلے شک ہوتا ہے اے بندہ اپنی کمپنی دا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم بند کرو یار، غریبوں کا مرنا آسان کرو یار، ماں باپ کی بخشش کی فکر کرو۔ تو یہ میرا پیغام ہے۔ آخر میں جو مجھے حکم ہے صرف اس پہ میں ایک بات کرتا ہوں۔ درویش ایک بزرگ گزرا، اس نے ایک بات کہی تھی، آپ نے وہ سوتر دیکھی ہوگی، سوتر داگا، سوتر کو تھوڑا سا زور سے کھینچے تو سوتر کیا ہوتی ہے؟ پھر بولے، میں ادھر کھینچوں سامنے والا ادھر کھینچے تو سوتر کیا ہوگی؟ درویش کہتا ہے انگ یاری دا پالن اوکھا، یعنی رشتہ داری نبھانی بڑی اوکھی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھے، جو بندہ کہنا جتنا پیار میں کرتا ہوں سامنے والا اتنا کرے، تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، اور عدلے بدلے پہ رشتے نہیں چلتے۔ پیار بلا کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ بھی کرے میں تو پیار کرنا منع۔ جو پیار میں برابری کا تقاضا کرے وہ پیار ہی نہیں کرتا۔ یہ کیسا دعویٰ عشق ہے کہ دعویٰ بھی ہے اور برابری بھی چاہتا ہے؟ تو درویش نے کہا انگ یاری دا، انگ کہتے ہیں نبھانے کو، رشتہ داری کو، انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، جیسے سوتر کچی ہے اس سے بھی نازک تر معاملہ ہے رشتہ داری کو نبھانا۔ انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے اے تاں رہندی جے پکی۔ سامنے والا کہ میں برابر کی کھینچوں گا تو یہ کبھی باقی رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ بندہ ہم کیا کہتے ہیں، جنہ کہ وہ ملنا ہونا کہ میں بھی مل لینا، جن جو وہ کرتا ہے انج میں بھی کر لینا۔ حضرت ابو الاحوص اور احمس 2 نام آئے صحابی کے، رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے چچا کا بیٹا ہے، میں ہمیشہ اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے جیسا وہ کرے گا میں ویسا کروں گا، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ جیسا وہ ملے گا ویسا میں ملوں گا۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ نے تو یہ قسم نہیں نہ کھائی ہوئی کہ جنہ کہ وہ ملے گا انہ کے اسی بھی ملیں گے، قسم کھا لی؟ تو نبی پاک مسکرا پڑے، فرمایا ایسا کر جا کے قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے صلح کر لے جا کے۔ ایک حدیث پاک سنانی اور میں نے مائک چھوڑ دینا ہے، جو مجھے حکم تھا وہ مکمل ہو گیا۔ حدیث پاک اگر آپ توجہ سے سن لیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جا کر صلح ضرور کریں گے، دل چاہتا ہے،
حدیث پاک بڑی توجہ طلب اور آج کی گفتگو کا نچوڑ، یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور یہ جو زمین سے پہلا آسمان ہے نا، یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اگر ایک گھوڑا 500 سال بھاگتا رہے نا تو پہلا آسمان آتا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، چہرہ نہیں ہے۔ سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے۔ آپ تصور کریں، سورج کی پشت زمین کی طرف ہے اور سورج کروڑوں میل دور ہے، لیکن جب یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، گرمی پھینکتا ہے، تو بندہ بغیر جوتے کے ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی تپش ہے۔ سورج ہے کہاں؟ کروڑوں میل دور، اور سورج کا چہرہ کہاں ہے؟ آسمانوں کی طرف۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ 1.25 نیزے کا مطلب بھلا کیا؟ 10 فٹ، یہ دیوار بھی 12 فٹ سے اوپر ہوگی۔ سورج کہاں ہوگا؟ 10 فٹ۔ حدیث کا اگلا جملہ سنیں، میرے نبی نے فرمایا اس دن سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا۔ آج کروڑوں میل دور، سورج کی پشت زمین کی طرف، اس دن سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا اور سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا، اور میرے نبی نے فرمایا زمین اس دن تانبے کی ہوگی۔ آج کنکریٹ ہے تو جب تپتی ہے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، سوچو زمین تانبے کی ہو، سورج 1.25 نیزے پہ ہو، سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہو، اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہو۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے پل صراط سے اتریں گے تو ان کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر دنیاوی طور پہ ان کو 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تو ان کی پیاس 1% بھی کم نہیں ہوگی۔ جہنم اور پل صراط کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ 7 سمندر پینے کے بعد بھی ان کی پیاس کی شدت ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے حوض کوثر پہ آ کے ایک پیالہ حوض کوثر کا پیے گا، اللہ کبھی دوبارہ اس کو پیاس ہی نہیں لگنے دے گا۔ عالم کیا تھا کہ 7 سمندر بھی پیاس بجھا سکتے، کیا بجھائے گا حوض کوثر کا؟ یہ ایک نہر کا نام ہے جو قیامت والے دن نبی پاک کو دی جائے گی، اور نبی پاک اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اور میرے نبی نے کمال کر دیا، فرمایا امتی آئیں گے تو میں پیالے بھر بھر کے ان کو دوں گا، لیکن جب میری امت کے علماء آئیں گے تو میں محمد پیالے نہیں، اپنے چلو بھر بھر کے اپنے علماء کو پانی پلاؤں گا۔ حضور کے ہاتھوں سے چلو سے علماء پانی پیئیں گے، امت ساری پیالوں سے پیے گی۔ اب نبی پاک نے میں ایک پیالہ پیے گا، دوبارہ کبھی پیاس۔ اب جو میں نے حدیث سنانی ہے نا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے دروازے پہ صلح کرنے گیا اور سامنے والے نے بغیر کسی عذر کے صلح نہیں کی، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، تو جس نے بغیر عذر کے صلح نہیں نہ کی وہ قیامت والے دن میرے حوض پہ پانی پینے نہ آئے۔ تصور کرو جس کو نبی پاک نے بھی اس دن نہ پانی دیا، کہاں جاؤ گے؟ آج بھائی چاہتا ہے کہ میں صلح کروں، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں ملنا، انہیں ملنا انج کیتا سی۔ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، دل کرے تو صلح کر لینا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا، وہ جنتی ہے تو پہلے جائے گا نا۔ تو اس واسطے جس نے بغیر عذر کے صلح نہیں کی، نبی پاک اس کو حوض کوثر پہ پانی نہیں دیں گے۔ اس لیے اب عرض سے گزارش کرتا ہوں یار، آپ جب کسی کا جنازہ پڑھنے جائیں نا تو ایک لمحے کے لیے نا میت کے قریب کھڑے ہو کے نا اس کا کفن دیکھنا۔ آپ یقین کریں وہ صرف مردہ نہیں ہوتا، صرف کفن نہیں ہوتا، اس کی ساری زندگی کی ضد اس کے ساتھ پڑی ہوتی ہے، ساری زندگی کی انا ساتھ پڑی ہوتی ہے۔ بلا کیا کہتے ہیں؟ میں کیوں جاواں، میں کیوں ملا، میں کیوں صلح کرا؟ آج خالی کفن نہیں ہے، سب کچھ ساتھ پڑا ہوا ہے۔ کس کو اعتبار ہے کہ اس کی جو سانس اندر اتری ہے باہر بھی آنی ہے کہ نہیں آنی؟
مرنے کے بعد چارپی کا پایا ہلا ہلا کے پوچھتے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو جب بولتا تھا تب بلاتے کیوں نہیں تھے؟ مرنے کے بعد پاؤں دو کے پینے سے کچھ نہیں ہوگا. دو پیغام تھے. اگر مرنے کے بعد سکون چاہتے ہیں تو نسلوں کو دین دے دو، ورنہ غسل کے لیے بھی ترسو گے، اولاد ہاتھ نہیں لگائے گی. اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین دیں. میں نے اصالہ ثواب بتایا تھا، دو صورتیں ہیں، یا تو ہم محفل کرتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں. ایک اصالہ ثواب میں بتا کے جا رہا ہوں، قیامت تک آپ کے ماں باپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچہ دین پہ لگا دیں. آپ ایک عالم تیار کریں، ایک عالم 10 عالم تیار کرے گا، 10 100 کریں گے، 100 1000 کریں گے. قیامت تک نبی پاک کا دین پڑھا جائے گا، سارا ثواب اس کے ماں باپ کو جائے گا جس نے پہلا بچہ دین پہ لگایا تھا. یہ ایک ایسا اصالہ ثواب ہے جو قیامت تک ختم ہے. اور بھائی مرنے والوں کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ ڈاکٹر آتے ہیں، انجینئر ہو تو انجینئر آتے ہیں، دکاندار ہو تو دکاندار آتے ہیں. سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، بتاؤ آپ ایک جنازہ پڑھانے والا ڈھونڈ رہے ہو، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے نا قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.